السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی لیفقہوا قولی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ، وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق خلقناکم ہم نے پیدا کیا تم کو، ثم صورناکم ثم پھر صورناکم ہم نے صورتیں بنائی تمہاری۔ یہاں پر کم کی ضمیر جو ہے اگرچہ جمع کی ہے لیکن اس سے مراد حضرت آدم علیہ السلام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو خود اپنے ہاتھ سے بنایا، پھر اس میں اپنی روح پھونکی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثم قلنا، ثم پھر قلنا کہا ہم نے للملائکتی فرشتوں کے لیے، اسجدو سجدہ کرو لآدم حضرت آدم علیہ السلام کو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے بنانے کے بعد فرشتوں کو یہ حکم دیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، فسجدوا پس انہوں نے سجدہ کیا، یعنی اس سے مراد فرشتے ہیں، یعنی فرشتوں نے تو اللہ کے حکم کی پیروی کی اور حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا، الا ابلیس سوائے ابلیس کے۔ ابلیس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ ابلیس جو تھا یہ جنوں میں سے تھا لیکن اپنی عبادت کے زیادہ ہونے کی وجہ سے فرشتوں میں شمار تھا۔ لم یکن نہ وہ ہوا من الساجدین سجدہ کرنے والوں میں سے۔ کالا تو کہا اللہ تعالیٰ نے ما منع کا، ماں کس چیز نے منع کا روکا تجھ کو، اللہ تسجدہ یہ کہ نہیں تو نے سجدہ کیا، اذ امرتک کا جب میں نے حکم دیا تجھ کو، یعنی پھر اللہ تعالیٰ نے ابلیس سے سوال کیا کہ جب میں نے تجھے سجدے کا حکم دیا تو نے سجدہ کیوں نہ کیا۔ کالا تو کہا ابلیس نے انا خیر میں بہتر ہوں منہ اس آدم علیہ السلام سے۔ یہاں پر منہ سے مراد حضرت آدم علیہ السلام ہے، یعنی ابلیس نے کہا کہ میں آدم علیہ السلام سے بہتر ہوں، اور وجہ اس نے کیا بتائی، خلقتانی من نار، خلقتانی تو نے بنایا مجھ کو من نارن آگ سے، یعنی ابلیس نے کہا خلقتانی پیدا کیا تو نے مجھ کو من نارن آگ سے، وخلقتہ اور اس کو پیدا کیا من طین مٹی سے۔ اب شیطان کا یہ عذر کہ اللہ تعالیٰ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور آدم علیہ السلام کو مٹی سے، اس کا یہ عذر بدتر گناہ کا آئینہ دار ہے۔ پہلی بات تو یہ سمجھنا کہ افضل جو ہے وہ مفضول کو، کہ افضل کو مفضول کی تعظیم کا حکم نہیں دیا جا سکتا، اس کا یہ سمجھنا غلط ہے، کیونکہ پہلا مقصد تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ اللہ کے حکم کے سامنے کسی افضل اور مفضول کے بارے میں بحث کرنا گویا کہ اللہ کے حکم سے سرتابی ہے۔ اور دوسرا اس کا یہ سمجھنا کہ اللہ تعالیٰ تو نے مجھے آگ سے بنایا اور حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے، گویا کہ اس نے حضرت آدم علیہ السلام کے اس شرف اور عظمت کا انکار کر دیا جو حضرت آدم علیہ السلام کو حاصل ہوا، یعنی اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو خود بنایا پھر اس میں اپنی روح پھونکی، یعنی شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام کے اس شرف اور عظمت کا انکار کر دیا۔ اور تیسرا اس نے نس کے مقابلے میں قیاس سے کام لیا، اور یہ کسی بھی اللہ والے کا شیوا نہیں ہو سکتا، یعنی اس نے یہ کہا کہ آگ جو ہے وہ مٹی سے بہتر ہے۔ آگ کس طرح بہتر ہو سکتی ہے، کیونکہ آگ میں تو صرف جلانے، تیزی اور بھڑکانے کے علاوہ کچھ بھی نہیں، جبکہ مٹی جو ہے اس میں سکون اور ثبات ہے، اور یہ اپنے اندر اصلاح اور بہتری کی صلاحیت رکھتی ہے، یعنی یہ نباتات و پیداوار کو اگاتی ہے، زمین کو خوشگوار بناتی ہے، جو کہ انسان کے لیے سکون کا باعث ہے۔ تو اس لحاظ سے مٹی جو ہے یہ آگ سے بہتر ہے، کیونکہ مٹی میں زیادہ فائدے ہیں۔ اس آیت سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ شیطان کی تخلیق آگ سے ہوئی، جیسا کہ حدیث میں ہے کہ فرشتے نور سے، ابلیس آگ کی لپٹ سے اور حضرت آدم علیہ السلام مٹی سے پیدا کیے گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کالا، یعنی شیطان کے انکار کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کالا تو کہا اللہ تعالیٰ نے فہبت اتر جا منہا اس آسمان سے،
بعض لوگوں نے یہاں پر منہا سے مراد جنت لیا ہے، چونکہ جنت جو ہے یہ آسمان کے اوپر ہے، اس لیے یہاں پر ترجمے کے مفہوم کے اعتبار سے آسمان لیا گیا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے کہا اتر جا آسمان سے، فما یکون لکا، فما یکون پس نہیں ہے لائق، فما پس نہیں ہے یکون لائق لکا تیرے لیے، ان تتکبر فیہا، ان یہ کہ تتکبر تو تکبر کرے، فیہا اس میں یعنی آسمان میں، فاخرج بس نکل جا، انا کا بے شک تو من الصاغرین ذلیل ہونے والوں میں سے ہے۔ یعنی جو اللہ کے حکم سے انکار کرے، اللہ کے حکم سے سرتابی کرے تو اسے عزت و احترام نہیں بلکہ اس کے حصے میں ذلت و رسوائی ہی آتی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا نکل جا تو آسمان سے، بے شک تو ذلیل ہونے والوں میں سے ہے۔ کالا تو کہا شیطان نے، انزلنی ڈیل دے مجھ کو، الی یوم یبعثون اٹھائے جانے والے دن تک، یعنی قیامت تک، اس دن تک جب لوگ قبروں سے اٹھائے جائیں گے، یعنی اس نے مہلت مانگی۔ کالا تو کہا اللہ تعالیٰ نے، انا کا بے شک تو من المنظرین ڈیل دیے جانے والوں میں سے ہے، یعنی اللہ نے بھی اسے مہلت دے دی، اور اللہ کے اس مہلت دینے میں اللہ کی حکمت ہے۔ اب یہ اللہ ہی جانتا ہے کہ اس میں کیا حکمت ہے، اور اس میں سب سے بڑی حکمت تو ہمیں یہ نظر آتی ہے تاکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی آزمائش کر سکے، یعنی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی آزمائش کر سکے کہ کون ہے جو رحمان کا بندہ ہے اور کون ہے جو شیطان کی پیروی کرتا ہے۔ کالا تو کہا شیطان نے، فبیما اغویتانی، فبیما پس اس وجہ سے، اغویتانی تو نے گمراہ کیا مجھ کو، لا اقعدن ضرور میں بیٹھوں گا، لاہم ان کے لیے یعنی لوگوں کے لیے، صراطک المستقیم تیری سیدھی راہ میں۔ اب جس طرح کہ ہم نے پہلے پڑھا کہ مشرکوں نے بھی یہی دعویٰ کیا کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ہم شرک ہی نہ کرتے، تو یہاں پر شیطان نے بھی یہی کہا، یعنی اللہ تعالیٰ نے مجھے گمراہ کیا، اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو میں نہ گمراہ ہوتا، یعنی اس نے بھی کہا کہ اللہ تعالیٰ تو نے مجھے گمراہ کیا اس لیے میں لوگوں کو گمراہ کروں گا، یعنی لوگوں کو سیدھی راہ سے روکوں گا اور گناہ کو لوگوں کے سامنے خوبصورت بنا کر پیش کروں گا، یعنی ثم لآتینہم پھر میں آؤں گا ان کے پاس، من بین ایدیہم ان کے آگے سے، ومن خلفہم اور ان کے پیچھے سے، وعن ایمانہم اور ان کے دائیں طرف سے، وعن شمائلہم اور ان کے بائیں طرف سے، ولا تاجدو اور نہیں تم پاؤ گے، اکثرہم ان میں سے اکثر کو، شاکرین شکر کرنے والے۔ یعنی شیطان نے بھی کہا کہ میں لوگوں کو سیدھی راہ سے ہٹاؤں گا، یعنی ان کے گناہ کو ان کے سامنے خوبصورت بنا کر پیش کروں گا، جس سے ان کو یہ سمجھ ہی نہیں آئے گی کہ ہم گناہ کر رہے ہیں یا نہیں۔ جس طرح کہ قرآن پاک میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ شیطان نے اپنا یہ گمان سچ کر دکھایا، یعنی لوگوں کو گمراہ کرنے کا، لوگوں کے مومنوں کے ایک گروہ کو چھوڑ کر سب اس شیطان کے پیچھے لگ گئے۔ اور یہاں پر شاکرین سے مراد بعض لوگوں نے محوّدین لیا ہے، یعنی توحید پر قائم رہنے والے بہت کم لوگ ہوں گے، اور یہ شیطان نے اپنا یہ گمان سچ کر دکھایا کہ بہت سے لوگ شیطان کے پیچھے لگ گئے۔ اب لوگوں میں شرک جو ہے عام پایا جاتا ہے، لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو حاجت روا اور مشکل کشا سمجھنا شروع کر دیا، یعنی لوگ جو ہے مختلف گروہوں میں تقسیم ہو گئے، یعنی شیطان کے بہکاوے میں آ گئے۔ بہت کم لوگ ہیں جو توحید پر قائم ہیں، ورنہ لوگوں میں شرک تو ہے یہ عام ہو گیا ہے۔ یعنی شیطان نے کہا وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ کہ نہیں تم پاؤ گے ان میں سے اکثر کو شکر کرنے والے، یعنی نہیں تم پاؤ گے ان میں سے اکثر کو توحید پر قائم رہنے والے، یعنی بہت کم لوگ ہیں جو توحید پر قائم ہیں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے، یعنی احادیث میں ہے کہ شیطان سے پناہ مانگو، اور قرآن میں اس کے مکر و فریب سے بچنے کی بڑی تاکید آئی ہے۔ اس لیے ہم جب بھی قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں سب سے پہلے ہم شیطان سے پناہ مانگتے ہیں، یعنی ہم اس بات سے پناہ مانگتے ہیں کہ ہم شیطان کے جال میں نہ آئیں، شیطان کے بہکاوے میں نہ آئیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے بڑی تاکید کی ہے کہ ہم
شیطان کے مکر و فریب سے بچیں، شیطان سے پناہ مانگے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توحید پر قائم رکھے اور شرک جیسی بیماری سے بچا کر رکھے، آمین۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔